بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس مجھے آدھی رات کو تہہ خانے میں بھیج دیا کرتی اور کہتی کہ جس نے بھی وہاں کچھ راتیں گزاری ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ مجھے ان کی بات کا یقین نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں وہاں رہ لیتی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری ساس بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں رہا کرتی۔ ایک رات میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں انہیں اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، میرا نام کلثوم ہے۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہی خوشیوں کا راج تھا اور ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی دولت کی روانی رہی۔ غربت تو جیسے ہمارے گھرانے کی 7 نسلوں میں بھی چھو کر نہیں گزری تھی، اور یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ فلموں میں کام کیا کرتی تھی۔ میرا باپ تو ہمیں بہت سال پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ماں اور باپ کے درمیان ایسا کون سا تنازع حائل ہوا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے باپ کی کمی محسوس ہوتی، میں اپنی ماں سے جھگڑا کرتی کہ مجھے بھی اپنے باپ کے پاس لے کر چلے، اور وہ ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتی۔ لیکن ماں کی ڈانٹ کے بعد جلد ہی اپنے باپ سے ملنے کا بھوت میرے سر سے اتر جاتا۔ زیادہ تر میں اس بات کو دل پر نہیں لیتی تھی، کیونکہ میرے لیے ہر وہ چیز موجود ہوتی تھی جو کہ مجھے چاہیے ہوتی تھی۔ اس لیے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے مجھے اپنے باپ کی کمی بھی محسوس ہونا بند ہوتی گئی۔ دنیا کی تمام آسائشیں میرے قدموں میں تھیں، لیکن پھر ایک بات جیسے قسمت نے پوری بازی ہی پلٹ دی ہو۔ میری ماں نے اپنی ایک فلم میں 50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی تھی، جو کہ پوری طرح فلاپ ہو گئی۔ اس بات کا میری ماں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ میری ماں روز بروز پریشان رہنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا جو آپ کی فلم فلاپ ہوگی؟ آپ کی اور بہت ساری فلمیں ہٹ ہوئی ہیں۔ لیکن میری ماں میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتی میری یہ فلم میرے لیے کتنی زیادہ ضروری تھی، اور ویسے بھی میں زیادہ فلم کے نقصان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری ماں نے تو شاید زندگی میں کبھی پریشان ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر معاملے کو اتنی آسانی سے ہینڈل کر لیا کرتی تھی جیسے یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان ہو گئی؟ میں نے ان سے کافی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بھی بات بتانے سے منع کر دیا اور کہا میں اپنی پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں اپنی پڑھائی کو وقت دینے لگی، لیکن میری ماں کو ٹینشن ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دن بدن بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر پارٹی میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتی اور میرے ساتھ ٹائم گزارتی۔ میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میری ماں اپنے کام سے فری ہو کر میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لے، اور اب وہ میرے لیے ٹائم نکال رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ جو میری زندگی پہلے عیش و عشرت والی گزر رہی تھی، اب وہ خوشحال بھی ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اچانک میری زندگی میں جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میرا باپ ایک دن گھر پولیس اور وکیل کے ساتھ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں حیران پریشان کھڑی رہی، اور بعد میں مجھے جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے میری ماں سے میری کسٹڈی لے لی ہے، اور میری ماں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ ایک دم میں محل سے نکل کر گاؤں میں جا بسی، اور ابھی مجھے آئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ نے میری شادی فکس کر دی۔ میں نے بہت زیادہ شور مچایا، احتجاج کیا، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سخت تھے اور وہاں عورتوں کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی۔ اس لیے میری بھی کسی نے نہیں سنی اور میری شادی کروا دی گئی۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال تو آ گئی تھی، لیکن مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جہاں کا ہر مرد خود کو بہت بڑی توپ سمجھا کرتا تھا۔ مرد گھر کی عورتوں پر ایسے اپنا حکم جماتے جیسے وہ ان کی غلام ہوں، اور میرا باقی سسرال بھی عجیب تھا۔ اس نے پہلے ہی دن مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ مجھے جلد از جلد حاملہ ہونا ہے۔ ان کی اس بات پر میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ میں تو اب تک اس شادی کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس میرا چیک اپ کروانے کے لیے مجھے اسپتال لے گئے، اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی بچے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو میری ساس نے گھر میں آ کر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ آخر میں حاملہ کیوں نہیں ہوئی۔ مجھے ان سب کی سوچ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ حاملہ ہونا میرے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ابھی تو شادی کو صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ آخرکار بچے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ آخرکار شام کو میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے بولنے لگی کہ آج کے بعد تم ہر رات تہہ خانے میں گزارو گی۔ میں ان کی بات سن کر ڈر گئی۔ ایک تو میرے سسرال سے مجھے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا، اوپر سے رات کسی اندھیرے تہہ خانے میں گزارنا مطلب کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دینا۔ میں نے اشاروں کنایوں سے ان کو انکار کرنا چاہا، مگر میری ساس اور شوہر کے تیور دیکھنے کے بعد میں خاموش ہو گئی۔
اور اس طرح میری ساس مجھے آدھی رات کو تہہ خانے میں بھیج دیا کرتی اور کہتی کہ جس نے بھی وہاں کچھ راتیں گزاری ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ مجھے ان کی بات کا یقین نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں وہاں رہ لیتی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری ساس بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں رہا کرتی۔ ایک رات میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے باقی گھر والوں کو اطلاع کرنے کی کوشش کی، مگر حیرانگی کے طور پر رات کے اس پہر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں خود ہی انہیں اسپتال لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ان کو چیک اپ کرنے کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ بتائی اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں اپنا چیک اپ کروانے آ جاؤں۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ طبیعت تو میری ساس کی خراب تھی، تو یہ لوگ میرا چیک اپ کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میرا سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ساس کا حکم ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے بیمار ہونے کا ناٹک کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے تہہ خانے میں رہ رہی ہوں، اب تک تو کوئی اچھی خبر آ جانی چاہیے تھی۔ ان کے کہنے پر آخرکار میں نے اپنا چیک اپ کے لیے حامی بھی بھر دی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے کے بعد کچھ دیر میری ساس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر میرے پاس آ کر بولی کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اس طرح تہہ خانے میں رہ کر کوئی حاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ میری ساس خوشی خوشی مجھے گھر لے گئی۔ میں حیران ضرور تھی، لیکن مجھے خوشی بھی تھی کہ اب مجھے اس اندھیرے قید خانے سے رہائی مل جائے گی۔ لیکن گھر آ کر میری ساس نے جو خبر مجھے سنائی، اس کو سننے کے بعد میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب جب تک میں اپنے بچوں کو جنم نہیں دے دیتی تب تک میں حویلی کے گیسٹ روم میں رہوں گی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اب یہ کیا کوئی نئی روایت ہے؟ میں آپ کے گھر کی بہو ہوں اور اب تو آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق حاملہ بھی ہو گئی ہوں، تو اب میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے کمرے میں کیوں رہوں؟ تو میری بات سن کر میری ساس آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جس طرح ہم چاہیں گے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے گیسٹ روم میں رہنے کا بولا۔ میری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی نقلی گڑیا ہوں اور مجھے چلانے کی چابی ان لوگوں کے پاس ہو۔ آخرکار اب میں تہہ خانے سے نکل کر گیسٹ روم میں آ کر شفٹ ہو گئی، لیکن یہاں آ کر بھی شاید میری زندگی میں سکون نہیں تھا، کیونکہ اب کوئی مجھے گیسٹ روم سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ کھانا پینا سب مجھے یہیں مل جاتا، مگر چونکہ میں امید سے تھی اس وجہ سے میرے لیے اچھا کھانا ہونا چاہیے تھا، مگر جو میرے لیے کھانا آتا تھا وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید کسی قیدی کو بھی جیل میں اچھا کھانا ملتا ہو جیسا مجھے ملنے لگا تھا۔ ایک رات تو میرے لیے کھانا ہی نہیں آیا اور میں بھوک سے نڈھال ہو کر رات کے وقت کمرے سے باہر نکل آئی، مگر میں نے رات کے پہر ایک عورت کو نہایت ہی نازیبا لباس میں حویلی کے اندر گھومتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ حویلی میں تو ایسا لباس پہننے کے بارے میں سوچنے والوں کو بھی شاید سزا دی جاتی تھی، تو یہ کس کی ہمت ہو گئی تھی کہ وہ اس طرح کا بیہودہ لباس پہن کر دندناتی پھرے؟ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی اس عورت کا پیچھا کرنے لگی اور پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کسی اور کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہی میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کی اپنی بیوی کبھی تہہ خانے تو کبھی گیسٹ روم میں رہ رہی ہے اور ان کے کمرے میں کوئی غیر عورت نازیبا لباس میں آدھی رات کو داخل ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کا اشارہ کسی جانب جا رہا تھا، یہ میں خوب سمجھ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بجایا جو اس عورت نے اندر جا کر بند کر لیا تھا۔ کئی بار دروازہ بجانے کے بعد میرے شوہر نے شدید غصے میں دروازہ کھولا اور جیسے ہی مجھے اپنے سامنے دیکھا تو ان کا سانس خشک ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے اور مجھے واپس گیسٹ روم میں جانے کا بولا۔ میں نے کہا کہ اس عورت کو باہر نکالے جو ابھی آپ کے کمرے میں آئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ گیسٹ روم میں لے گئے اور بولا کہ آج کے بعد اگر یہاں سے نکل کر حویلی میں ادھر سے ادھر دندنانے کی کوشش بھی کی تو یہیں میری جان لے لیں گے۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ اس حویلی میں آخر ایسا کیا چل رہا ہے جو انہوں نے اپنی ہی بہو کو کبھی تہہ خانے تو کبھی گیسٹ روم میں رکھنا شروع کر رکھا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی رات ہوئی تو میں دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور دوبارہ مجھے وہی عورت نظر آئی جو کل کی طرح ہی سج دھج کر میرے شوہر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج بھی میں اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر اس عورت کے بارے میں پوچھتی، میری ساس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے میرے شوہر کی طرح دوبارہ مجھے گیسٹ روم میں لے کر جا کر بند کر دیا۔ اب میرے لیے ایک نئی نوکرانی رکھ دی گئی تھی جو بہت زیادہ سخت تھی۔ شروع میں تو شاید میری ساس کو اس نوکرانی پر بھی شک تھا، اس لیے اس کے ساتھ خود بھی میری نگرانی کرنے آ جاتی، اور پھر چند دنوں کے بعد شاید ان کو اس نوکرانی پر بھروسہ ہو گیا، اس لیے اب وہ نوکرانی خود ہی میرے لیے ضرورت کی چیزیں لے آیا کرتی تھی۔ میں اس نوکرانی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ نوکرانی گونگی تھی اور اس کے ہاتھوں اور جھکی ہوئی کمر کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے شاید وہ بہت ہی ضعیف عورت ہے۔ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی،
کیونکہ وہ بہت بڑے گھونگھٹ میں رہتی۔ شروع میں جو کھانا میرے لیے نوکروں سے بھی زیادہ ابتر آتا تھا، اب دھیرے دھیرے اچھا کھانا آنے لگ گیا تھا۔ وہ بول تو سکتی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے ہی اپنے دل کا احوال بتانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس عورت نے اپنے پلو میں چھپایا ہوا خط نکال کر مجھے دیا تو میں نے حیرت سے وہ خط تھام لیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آج رات تیار رہوں۔ آج کی رات وہ مجھے اس حویلی کے ایک راز کے بارے میں بتائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بول تو سکتی نہیں، پھر کیسے بتائے گی؟ اس نے لکھ کر بتایا کہ وہ آج رات مجھے اس کمرے سے باہر لے جائے گی اور تب راز کے بارے میں خود ہی جان جاؤں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس حویلی کی ملازمہ ہونے کے باوجود میری مدد کیوں کر رہی ہے، تو اس نے مجھے لکھ کر بتایا کہ وہ اتنے دنوں میں یہ بات سمجھ گئی ہے کہ یہ حویلی والے بلا وجہ تم پر ظلم کر رہے ہیں اور تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ اگر آج میں کسی کی بیٹی کا اچھا کروں گی تو کل کو خدا میرے بچوں پر بھی رحم کرے گا۔ میں اس عورت کی شکر گزار ہوئی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائے گی، کیونکہ وہ ایک نوکرانی تھی اور وہ بھی نئی۔ ایسا کرنے سے اس کی نوکری بھی جا سکتی تھی، لیکن میرا شک غلط نکلا۔ وہ مجھے رات کے وقت کمرے سے باہر لے گئے اور تب میں نے جو دیکھا اس کے بعد میں دنگ رہ گئی۔ بیٹھک کے اندر میری ساس، شوہر، جیٹھ، نندے اور ان کے درمیان وہی عورت میرے شوہر کی بغل میں بیٹھی تھی جو رات کے وقت مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میری نند نے جب اس عورت کو بھابھی کہہ کر پکارا تو مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا، کیونکہ آج مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ میرے شوہر کی 2 شادیاں ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے درمیان میرا باپ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ کسی موضوع پر بات کرنے لگے تھے کہ نوکرانی مجھے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کچھ دیر اور وہاں رکنے دیتی تاکہ میں یہ تو جان پاتی کہ آخر میرے باپ سے وہ لوگ کیا بات کر رہے تھے۔ اس نے اشاروں سے بتایا کہ میری ساس اسی طرف آ رہی تھی، تبھی وہ مجھے کمرے میں لے آئی۔ مجھے اب اپنی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میری عیش و آرام کی زندگی اب جہنم سے بھی زیادہ بری ہو گئی تھی۔ کاش میری ماں یہاں ہوتی تو وہ مجھے کبھی بھی جیسے درندہ صرف لوگوں کے ساتھ رہنے نہ دیتی۔ ایک دن دوبارہ اس نوکرانی نے مجھے خط میں کچھ لکھ کر دیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہاں لکھا تھا کہ مجھے امید سے ہوئے 8 ماہ ہو چکے ہیں اور میرا پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ واقعاً اس نے جو سوال کیا تھا وہ درست تھا، اس طرف تو میرا دھیان ہی گیا نہیں تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کو دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے میرے کوارے ہوتے ہوئے نظر آتا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا کہ میں حاملہ ہوں۔ ہر ہفتے میری ساس مجھ سے ملنے آتی تھی، اور آج بھی جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ میں حاملہ نہیں ہوں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور بولا کہ خبردار، جو آئندہ کے بعد ایسے لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کیے، تم حاملہ ہو اور میرے بیٹے کا بچہ بھی اس دنیا میں آ کر ہی رہے گا۔ ان کی بات پر میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دوبارہ میرے سامنے سوال کرنے کی جرت بھی مت کرنا، کیونکہ میری اوقات ان کے سامنے کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا۔ میری ماں تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا کرتی تھی اور یہ مجھے نوکرانی مانتی ہے۔ میں نے اپنی گونگی نوکرانی سے کہا کہ مجھے اس گھر میں میرے خلاف رچا جانے والا جو راز ہے وہ جاننا ہے، تو انہوں نے لکھ کر بتایا کہ اس کے لیے مجھے صبر کرنا ہوگا، جس کے لیے میں تیار ہو گئی۔ زندگی تو ایسے بھی بے معنی ہوتی جا رہی تھی، تو کچھ دن اور انتظار کرنے میں بھلا کیا حرج تھا؟ مجھے تو نہ جانے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ پھر چند دنوں بعد دوبارہ جب میرا باپ حویلی آیا تو وہ نوکرانی مجھے لے کر کمرے سے باہر آ گئی، اور پھر وہاں سے جو میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے اپنا پیدا ہونے پر افسوس ہونے لگا۔ میرا باپ پیسوں سے بھرا بیگ لے کر ان کے قدموں میں جھکے اور پھر ان کو دعائیں دیتے ہوئے واپس لے گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آخرکار انہوں نے میرے باپ کو پیسے کیوں دیے؟ حالانکہ عموماً تو لڑکی والے ہی لڑکے والوں کو پیسے جہیز دیا کرتے ہیں۔ میں دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اتنے سارے پیسے میرے باپ کو دینا اس بات کی گواہی تھا کہ میرے باپ نے ضرور مجھے ان ضمیر فروش لوگوں کے سامنے بیچ ڈالا ہے۔ ماں نے بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی کہ اگلے ہی دن کسی نے میرے سسرال کی پوری دنیا ہی پلٹ دی ہو۔ پوری اس فورس نے جیسے حویلی پر دھاوا بول دیا ہو اور سارے گھر والوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وہ نوکرانی مجھے بھی کمرے سے باہر لے آئی۔ میری ساس اس نوکرانی کو بار بار گھور رہی تھی، مگر اس نوکرانی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جیسے ہی سب لوگ پولیس کی گرفت میں آئے تو ایک کانسٹیبل میرے باپ کو بھی اپنی حراست میں لے کر وہاں چلا آیا، اور پھر جب اس نوکرانی کا اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے دنیا کا سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی، جو فلموں میں ایکٹنگ کرنے کے بعد مجھے بچانے کی خاطر اصل زندگی میں بھی ایکٹنگ کرنے نکل پڑی تھی۔ اور پھر پولیس نے جو میرے باپ کے بارے میں حقائق بیان کی، اس کے بعد میرا سر پر
غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرا باپ ایک جواری تھا، اس نے حویلی والوں سے بہت سارا قرض لے رکھا تھا۔ باتوں باتوں میں حویلی والوں کو پتہ چلا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کو ان کی بیوی پالتی ہے، تو انہوں نے میری کسٹڈی میرے باپ کو دلوانے کی پوری کوشش کی، مگر شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جیسے ہی انہیں بیٹے کی کسٹڈی مل جائے تو وہ میری شادی حویلی کے ایک بیٹے سے کر دیں۔ بدلے میں میرے باپ کا سارا قرضہ معاف کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی میرے باپ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جو باتیں میں نے اپنے باپ کے بارے میں آج سنی، اس کے بعد میرا دماغ چکرا گیا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ اپنے باپ سے دور کیوں رکھا، لیکن اب مجھے یہ جاننا تھا کہ حویلی والوں نے اتنی بڑی سازش کیوں رچائی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر میری ساس کو 2 تھپڑ لگائے تو میری ساس نے سب کچھ صاف صاف بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور وہ عورت اس کی پہلی بیوی تھی، مگر جب 4 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی سارے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ وہ عورت بانجھ ہے، اس لیے میرے شوہر کو اپنی اولاد کے لیے کسی اور لڑکی سے شادی کرنا ہوگی، اور یہ دوسری شادی میرے باپ نے میری کروائی تھی۔ جب 9 مہینے پورے ہو جائیں گے تو وہ ایک یتیم خانے سے بچہ لے کر آئیں گے جسے بتایا جائے گا کہ وہ میرے شوہر کی اولاد ہے۔ اس کے چند مہینوں بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور دوبارہ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی جائے گی کہ میں ایک فلم سٹار کی بیٹی تھی، گاؤں کی زندگی مجھے راس نہ آئی، اس لیے میں نے زبردستی ان سے طلاق لے لی اور اپنی اولاد بھی یہیں چھوڑ کے۔ میری زندگی میں اتنی بڑی سازش ہو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اگر میری ماں مجھے بچانے نہ آتی تو نہ جانے لوگوں نے میرا کیا حال کر دینا تھا۔ پولیس والے ان سب کو جیل لے گئے۔ میری ماں نے واپس عدالت میں میری کسٹڈی کا کیس ڈالا اور اس بار ہمیشہ کے لیے میری کسٹڈی ان کو مل گئی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی۔ آج تک میں انجانے میں ایک ایسے باپ کا مطالبہ کرتی رہی ہوں جو کہ باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ انہیں شاید ہمیشہ ہی پیسوں سے پیار تھا، تبھی ماں نے ان کو چھوڑ کر ساری زندگی صرف میری خاطر گزاری۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔